بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، کتنے دنوں بعد شرعی حق ادا کیا جائے۔ نہایت ضروری معلومات۔ سائنس اور شریعت کیا کہتی ہے کہ کتنے دنوں بعد بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا لازمی ہے۔ بیوی سے ہم بستری کتنے دن بعد کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، ہم بستری سے متعلق یہ ایسا سوال ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہر روز ہم بستری کرتے ہیں، کچھ لوگ ہفتے میں ایک بار، اور کچھ لوگ ڈر کے مارے مہینے میں ایک بار ہی ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں نقصان دہ ہیں۔ اب صحیح صورت کیا ہے، یہ جاننے سے پہلے ہم بستری سے متعلق کچھ مفید معلومات دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ کتنے دنوں بعد شرعی حق ادا کیا جائے۔ دوران مباشرت اگر مرد کا انزال جلد ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ چنے زیادہ کھایا کرے۔ حکیم لقمان، معاشرت کے دوران مرد کا عضو تناسل ڈھیلا ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ مباشرت سے پہلے کچھ دیر سو جایا کرے، یعنی نیند پوری کر کے مباشرت کیا کرے۔ بقول حکیم راضی، کثرت سے مباشرت بوڑھوں کو موت کی نیند سلاتا ہے، جوانوں کو بوڑھا، موٹوں کو دبلا اور دبلے آدمیوں کو مردہ بناتا ہے۔ پس بغیر شہوت صادق و انتشار کامل مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ ہر مرد و عورت میں شہوت یکساں نہیں ہوتی، کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ اور کسی مرد میں بہت کم ہوتی ہے، اور یہی حال عورتوں کا ہے کہ کسی عورت میں شہوت زیادہ اور کسی میں بہت کم ہوتی ہے۔ جس رات مرد کا ارادہ مباشرت کرنے کا ہو تو اپنی بیوی سے صبح ہی اس کا ذکر کر دے تاکہ وہ اپنے جسم کو پاک صاف کر لے اور موئے زہار دور کر لے اور خود کو آراستہ کر لے۔ بیشتر اطلاع سے عورت پر بھی شوق مباشرت مستور ہو جاتا ہے تو دونوں کو مباشرت کا پورا لطف و سرور حاصل ہوتا ہے۔ اگر جماع کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو خواہ مخواہ پیشاب نہ کریں، ورنہ وضو کا انتشار جلد ہو جائے گا۔ مرد و عورت کا ہمیشہ ایک ہی بستر میں سونا ضعیف باب پیدا کرتا ہے۔ کسی غیر کے مکان میں یا کسی ایسی جگہ جہاں اچانک کسی کے آ جانے کا خوف ہو، مباشرت نہ کریں۔ ایسی حالت میں لطف مباشرت حاصل نہیں ہوتا اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ بھرے ہوئے پیٹ کی حالت میں مباشرت کرنے سے انزال جلد ہوتا ہے۔ پیشاب زور سے معلوم ہونے کے وقت مباشرت کرنے سے مثانہ اور پیشاب کی نالی میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور پاخانہ زور سے معلوم ہوتے وقت مباشرت کرنے سے بواسیر وغیرہ امراض مقد لاحق ہو جاتے ہیں۔ اگر جب مرد کی مباشرت کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، بسا اوقات اس نامکمل مباشرت سے جس میں عورت کو انزال نہیں ہو پاتا، عورت کو ناگوار معلوم ہوتا ہے اور اعصابی بیماریاں وغیرہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، جماع سے بے رغبتی اور شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ محترم ناظرین گرامی، اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ کتنے دنوں بعد بیوی سے ہم بستری کی جائے، یعنی شرعی حق ادا کیا جائے۔ یہ جاننے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ ہم بستری میں وقفے کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک شریعت، یعنی کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، دوسری طبی، ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دونوں بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے شریعت کی بات کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کی تعداد متعین نہیں کی کہ کتنی بار اور کتنے وقفے سے ہم بستری کی جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حالات اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے، اور پھر جب قدرت و طاقت میں بھی فرق ہے تو شریعت کی عادت نہیں کہ وہ اس طرح کے مسائل میں تعداد متعین کرے، لیکن جماع اور ہم بستری عورت کا حق ہے جو خاوند پر واجب ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی عذر نہیں تو وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے۔
حدیث شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن کو روزہ رکھتا اور رات کے وقت قیام کرتا ہے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات تو ایسی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو ایسا نہ کر بلکہ روزہ رکھ اور افطار بھی، یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کر، اور قیام بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو، اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ صحیح بخاری شریف کی شرح میں یہ ہے کہ یہ خامد کے لائق نہیں کہ وہ عبادات میں اتنی کوشش کرے کہ وہ جمع اور کمائی کرنے کے حق سے بھی کمزور ہو جائے، اور خامد پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خامد اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب اس کی بیوی ہو تو اس پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں ایک رات اس کے پاس بسر کرے۔ ابن تمیمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور بیوی کی حسب خواہش خامد پر ہم بستری و جمع واجب ہے، جب تک کہ خامد کا بدن کمزور نہ ہو، اور یا پھر اسے ایسا کرنا، اور اگر وہ معیشت سے ہی روک دے، آپس میں تنازع کا شکار ہو جائیں، تو خامد پر قاضی نفع کی طرح اسے بھی مقرر کر دے گا۔ اگر وہ اس میں زیادتی کرتا ہو، شرعی طور پر مطلوب اور مقصود تو یہی ہے کہ خامد کی ہم بستری کے ذریعے سے بیوی کو فحاشی اور غلط کام سے بچایا جائے، اور ہم بستری بھی بیوی کی خواہش اور اتنی ہی جس سے یہ بچاؤ ہو سکے، تو اس طرح اس کے لیے 4 مہینے یا اس سے زیادہ اور کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بستری اتنی ہو جتنی کا حق خامد ادا کر سکے، اور بیوی کی جتنی خواہش ہو۔ یہ تو حالات اور خامد کی موجودگی میں ہے کہ خامد اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام و تجارت وغیرہ یا کسی مشروع عذر کی بنا پر غائب ہے، تو اس حالت میں خامد کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے، اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کے کسی نفع کی وجہ سے ہو، مثلاً وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہوا ہے، یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے، تاکہ وہ کچھ مدت اپنی بیوی بچوں میں گزارے اور پھر دوبارہ سرحدوں یا جہاد پر واپس چلا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاست اور حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہیں، اور جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ ہر دوسرے کو بیچ دیا جاتا تھا۔ طبی ماہرین کی رائے: طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جماع سے دوسرے جماع میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی جماع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی، اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 جمع کرنا چاہیے۔ 3 دن سپرم بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ جمع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری، سستی اور بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گھٹنے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخر کار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد جمع کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کمی یا کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وہ قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے۔ تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔